اصحاب کہف قرآن پاک کے اندر اس کا پورا ذکر آیا ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوانوں نے روم کے بادشاہ کی سختیوں کی وجہ سے غیر مسلم بادشاہ تھا، اس کی سختیوں کی وجہ سے جب اصحاب کہف کے نوجوانوں نے ہجرت کی، آپس میں سوچا کہ بھائی یہاں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتا، یہاں دین کا کام نہیں ہو سکتا، کہ انہوں نے اس جوانی کے اندر اس ظالم بادشاہ کے اندر بھی کھڑا ہو کر فرمایا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ تو جب انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہا، اللہ کے دین کے لیے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ان پر جب سختیاں ہو رہی تھی تو انہوں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہا تو پھر اللہ نے براہ راست ان کی مدد کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری جوانی اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ ایک آدمی کو مامور بنایا تھا کہ باہر سے کوئی کھانے کی اشیاء لے کے آؤ، باہر کا پتہ یعنی پہاڑ کے اندر جا کر انہوں نے بنا لے۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی حکومت کی طرف سے ہمارے پیچھے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، لہذا اپنے آپ کو سنبھالو۔ 5 تھے یا 7 تھے یا 3 تھے، یعنی اس کے اندر اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایسی مدد کی کہ جب ان کے دل کے اندر خوف آیا، اللہ نے پہاڑ کے اندر ان کو سلا دیا، اور سلایا بھی ایسے من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے یہ کہا یا اللہ میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، صرف عبادت کے لائق اللہ ہے، جب اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا تو پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کا کیا انتظام کیا، پھر اللہ نے ان کی کیسی مدد کی، فرماتے ہیں ان کو جب سلا دیا ایسی طریقے سے سلایا کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تھا نا، اللہ نے سورج کو بھی منع کیا کہ سورج کی کرنیں ان کی آنکھوں میں نہ لگ جائیں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا اس وقت بھی سورج کی کرنوں سے اس کو بچا لیا کہ کہیں سورج کی کرنیں لگ کر یہ بیدار نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے واقعے کو قرآن کے اندر لایا کہ جس نے جوانی کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے ان کی کیسی مدد کی۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سلا دیا کہ جب سورج کی کرنیں آتی
اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کی کرنوں کو روک لیا ذات الیمین، صبح کے وقت ان کی دائیں طرف آتی اور شام کے وقت ان کے بائیں طرف آتی کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میری خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی جوانی کو میرے حوالے کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند کا غلبہ ڈال دیا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے، نہ ان کو کھانے کا پتہ، نہ ان کو پینے کا پتہ، ان کی کروٹ بھی اللہ نے کروٹ بدلنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر لیا کہ ان کی کروٹیں بدلو۔ 309 سال تک ان کو کیسے پتا چلا؟ اور بادشاہ نے تختیوں پر لکھ لیا تھا کہ بھائی ہم سے اتنے آدمی غائب ہوئے ہیں، جس طرح تاریخ میں لکھتے ہوتے، کیا پتہ ہے کسی وقت بھی یہ مل جائیں۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا سارا ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا کچھ بے ورے کے قوم حاضی الی المدینہ، تھوڑے سے درہم دے کر، دینار دے کر، کہ جو اس وقت پیسے تھے دے کر کہ کوئی جاؤ شہر کی طرف کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے سوئے ہیں، سلانے والا اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے۔ دیکھو نا، عزیر علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے عزیر علیہ السلام پر بہت واقعہ کر دیا۔ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کم لبثت، کتنے عرصے تک مرے رہو؟ تو لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک رات۔ فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم پر موت آئی ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى ثمارك ولنجعلك آية للناس۔ فرمایا عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھ کہ جو کھانا تو گھر سے لے کے آیا تھا، 100 سال کے بعد بھی اس کھانے سے اس طرح دھواں نکل رہا تھا جس طرح یہ ابھی پکایا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ہڈیاں پسیدہ ہو گئی۔ الہ العالمین میں تو سفر پہ جا رہا تھا، میں سامان کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہڈیوں کو جمع کرو، تمہارا کام ہے ہڈیوں کو جمع کرنا، دوبارہ گدھا بنا کے دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے دوبارہ گدھا بنا کے دے دیا، فرمایا میں اس طرح زندہ کروں گا، اس طریقے سے زندہ کروں گا، تمہیں کل اس طریقے سے دوبارہ بناؤں گا۔ یہ انگوٹھا ہے نا، انگوٹھے کی لکیروں کو بھی اللہ اسی طرح بنائیں گے۔ دیکھو نا، پوری دنیا میں انگوٹھا لگاؤ نا، آپ کا اور ہوگا، میرا ہوگا، دوسرے کا، تیسرے کا۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں کل قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اسی طرح بناؤں گا کہ لکیروں میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ شہر سے کچھ چیز، وہ بھی جاتا تھا، اس نے بھی دیکھا بھائی 309 سال کے بعد تو بہت بڑا بدلا ہوا ہے۔ جب دکاندار کو جا کر پیسے دیے کہ بھائی ہمیں فلاں چیز چاہیے، دکاندار نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو صفہ بہت پرانا ہے۔ بس بہرحال جب اپنی بات ساری سنائی، اس وقت پتا چلا کہ اللہ نے ان جوانوں کو کتنا سنایا ہے۔ اللہ سنانے پہ آئے تو اللہ رزق کا محتاج نہیں ہے۔
اللہ کھلانے پلانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا